سب سے پہلے تو اسما آپ بتائیں کہ معرف 2025 جو سائنٹسٹ ٹیم ہے کس کیٹیگری میں یہ آپ نے جو ہے پروجیکٹ میں انعام جیتا ہے اور کامیابی سمیٹی ہے؟ یہ جو ہماری کیٹیگری ہے وہ ہے سوشل انوویشن کیٹیگری. اس میں ہیومینٹی سے ریلیٹڈ انہوں نے کہا تھا پروجیکٹس آپ نے بنانے ہیں, تو ہم نے ایک ایسی ڈیوائس بنائی جو کہ ہیومن ایموشنس کو ریڈ کرے گی ان لوگوں کے لیے جو پیرالسس میں ہیں یا کوما میں گئے ہیں لیکن ان کا برین کام کرتا ہے. تو یہ برین ویوز اٹھائے گی اور اس کے ڈاٹا کو کنورٹ کرے گی, اور پھر جو ہمارا انٹرفیس ہے, ہماری جو ایپ ہم نے بنائی ہے, اس کے اوپر ریزلٹس آئیں گے 4 ایموشنس میں. ابھی ہم نے 4 ایموشنس تک گئے ہیں, ہیپی, سیڈ, ریلیکس اور ڈیلائٹڈ. اوکے, زبردست. تو یہ آئیڈیا بڑا ڈفرینٹ ہے. عنایہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جنریٹ کیسے ہوا, کس کے ذہن میں آیا کہ یار یہ والا پروجیکٹ ہمیں بنانا چاہیے؟ آئیڈیا میری مس کا تھا, جن کو ہم تھینک یو کہتے ہیں, مس گور خورشید. ان کے ساتھ انہوں نے ہمیں آئیڈیا دیا, پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اسمبل کیا, تو بس ان کا آئیڈیا تھا. رائٹ. تو یہ بتائیے گا کہ کیسے خیال آیا, کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس چیز کا کہ آئیڈیا آپ نے یہ جب مس نے بھی دیا لیکن آپ نے اس کو چنا, تو آپ کا کیا بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے, مثال کے طور پہ کوئی واقعہ آپ نے ایسا دیکھا ہو, کسی شخص کو ایسا دیکھا ہو؟ واقعات تو ویسے ہی ہے نا, ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے بہت سارے ڈس آرڈرز ہیں آج کل, مطلب کافی کامن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. لوگ کوما میں جا رہے ہیں یا ایکسیڈنٹس کی وجہ سے, اور زیادہ لوگ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے سوسائٹی کے ساتھ, جو کہ ان کی اوور آل ہیلتھ کے اوپر مطلب میٹر کرتی ہے یہ چیز. تو پھر میری جو مدر ہے وہ ڈاکٹر تھی, ہم نے ان سے بھی ہیلپ لی اس پروجیکٹ میں, اور جو ہماری ٹیچر ہیں, ہماری ایڈوائزر ہیں, یہ فارماسسٹ ہیں, تو انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ کیا ہمارے پروجیکٹ میں, اور پھر بس. زبردست. اچھا عنایہ, مجھے اوور آل ایکسپیرینس بتائیں ٹیکنو فیسٹ کا, کیسا رہا؟ ٹیکنو فیسٹ کا ہر دن ظاہر سی بات ہے نیا ملک تھا, نئے لوگ تھے, تو روزانہ نیا ایکسپیرینس ملنے کو ملتا تھا ان کی لینگویج سے. اور ان کا ہمیں تو تھوڑی بہت آتی ہے کیونکہ ہمارے اسکول ہمیں سکھاتا ہے ٹرکش لینگویج, تو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوا. لیکن پھر بھی آپ کے پاس جب آپ جب ہمیشہ اردو اسپیکنگ لوگ میں رہے ہیں, تو آپ جب ایک ایسے ملک جائے جہاں پہ ٹرکش ہی ٹرکش ہو, اور ان کا ایک لفظ بھی لائک انگلش میں نہیں ہوتا, تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن نیٹو اسپیکرز کے ساتھ بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. وہ ہماری ٹیچر کو ٹرکش آتی تھی, مطلب آلموسٹ فل فلیج آپ کہہ سکتے ہیں, تو انہوں نے ہمیں کمیونیکیشن میں زیادہ کوئی آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوا. فوڈ کے بارے میں بھی میں نے عنایہ آپ سے پوچھنا, ذرا پہلے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اسما, آپ مجھے بتائیں کہ جو ایموشن ڈیٹیکٹر گیجٹ ہے اور یہ جو فار کوادریپلیجک ہے, اس کا معذور افراد کو فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ جب اپنی ایموشنز کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے پوری سوسائٹی کے ساتھ, وہ بتا نہیں سکتے کہ وہ ہیپی ہیں یا سیڈ ہیں, وہ مطلب اپنا سر بھی نہیں ہلا سکتے, تو یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ان کے ایموشنز کو ریڈ کرے گی. وہ بول نہیں پائیں گے لیکن اس کا رزلٹ آ جائے گا if the person is happy, sad, relaxed or delighted. رائٹ. اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے کمپٹیشن میں حصہ لیا, بہت سے ممالک کی ٹیمیں آئی ہوں گی, ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا آپ کو موقع ملا, کسی کا پروجیکٹ پسند بھی آیا؟ جی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنو فیسٹ ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے جس میں آپ کی قسمت ہوتی ہے کہ آپ جائیں, اور دوسری بات آپ کی محنت ہوتی ہے. تو سارے جو آئے تھے وہ بھی اپنی محنت پہ آئے تھے, بس وہ جو ٹرافی تھی وہ ہماری قسمت میں تھی, لیکن ان کے بھی پروجیکٹس تھے آؤٹ اسٹینڈنگ تھے, اور ان کے ساتھ جو انٹریکشن تھا وہ بھی بہت اچھا تھا. کیونکہ میں بہت زیادہ سوشل ہوں, میری فرینڈ بھی, ہم سارے بہت زیادہ سوشل ہیں, تو مجھے ہوتا ہے کہ ہم جانیں کہ نام کیا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا, اور میں نے ڈفرینٹ کنٹریز سے اپنے فرینڈس بنائے, افغانستان, آذربائیجان اور فلپینز اور کافی جگہ سے. تو آر یو کنیکٹڈ ود دیم؟ یس, آئی ایم کنیکٹڈ ود آذربائیجانی فرینڈز and only Azerbaijan and Turkish friends. Building a network. زبردست. اچھا, مجھے اسما یہ بتائیں کہ اس کو بنانے میں آپ کو ٹائم کتنا لگا, اس پروجیکٹ کو کتنی زیادہ ڈیفینیٹلی ریسرچ اس کے پیچھے ہوگی, پھر اس کے بعد آپ کی ٹیم میں کون کون ہے یہ بھی بتائیں. ہماری ٹیم میں میں ہوں, میری پارٹنر عنایہ, ہماری ایڈوائزر مس گور خورشید ہیں. پروجیکٹ تو ہمارا کافی اسموتھ جا رہا تھا, لیکن جب راؤنڈ 3 کے لیے ہم نے اسے 3D ماڈل میں کنورٹ کرنا تھا, تو ہمیں ایک ہرڈل فیس کرنی پڑی کہ ہم نے EEG الیکٹروڈز یوز کیے ہیں اس کے مانیٹرنگ کے لیے, برین ویوز کی مانیٹرنگ کے لیے. وہ پورے پاکستان میں اویلیبل نہیں تھے, تو ہم نے امپورٹ کرایا انہیں, جو کہ مطلب نیئرلی a month لگا اسے امپورٹ کرانے میں. پھر ود ان ویکس ہم نے اپنی ٹیچر کے ساتھ اسے مل کر اسمبل کیا پروجیکٹ کو, اور پھر بس اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے, پازیٹیو ریزلٹس تھے, پھر ہم پروجیکٹ کو لے کے چلے گئے ٹرکی. رائٹ. تو عنایہ, آپ کو میسج دینا چاہیں گی لڑکیوں کو جو آپ جیسی ہی کام میسج سے پہلے ذرا مجھے اپنا فوڈ والا ایکسپیرینس تو بتائیں نا, جو آف دی ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے, آپ کو تھوڑی دیر وہاں پہ ایکسٹرا بھی اسٹے کرنا پڑ گیا, جو چل رہا تھا پاکستان اور انڈیا کا جو ادھر کشیدگی چل رہی تھی اس کی وجہ سے, تو کیا اس ٹائم میں کیا چیلنجز تھے؟ اس ٹائم میں کیا چیلنجز تھے, ہمیں ظاہر سی بات ہے ہمیں تھا کہ اب
ہفتہ ہو گیا بس گھر جا کے بریانی کھانی ہے، لیکن بس وہاں کا فوڈ جو ہوتا ہے نا وہ لوگ تھوڑا سا سالٹی نہیں ہوتا، ان کو تھوڑا سویٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ سویٹ ہوتا ہے اور سالٹی تھوڑا پھیکا کہہ لے، کیونکہ ہمارے ٹیسٹ بڈس تو چکن کڑھائی اور قورمے وغیرہ والا ہوتا ہے، تو مشکل تو ظاہر سی باتیں ہوتی ہے۔ پہلے 2-3 دن تو ہم اپنی مس کو کہتے تھے مس یہ کیا ہے یہ کیا ہے، لیکن پھر ہم نے تھوڑا سا ایڈجسٹ کیا کہ اب یہاں پہ یہی کھانا ہے تو ابھی کھانا پڑے گا، بھوکے تو نہیں رہ سکتے۔ بالکل، اب تو میرا خیال ہے کہ میسج لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے شاندار جوابات دیے ہیں اور کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس میں صدر طیب اردوان کی جانب سے بھی آپ کو ایکنالجمنٹ آئی ہے۔